بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ناظرین کرام، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، ان قصوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے غزوہ بدر کے بارے میں، غزوہ احزاب، غزوہ احد، اور بھی جو ہے دوسری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں تھا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات، تو قرآن مجید میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا سیرت نبی سے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہمیں قرآن مجید میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے کیا معاملہ تھا اور کیا موقف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینۃ المنورہ آنا ہوا، آپ کی آمد ہوئی، تو اس موقع پر 3 معروف قبیلے یہود کے پائے گئے تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، نمبر 2 بنو النضیر، نمبر 3 بنو قریظہ۔ پہلا قبیلہ بنو قینقاع، دوسرا بنو النضیر، تیسرا بنو قریظہ۔ یہ 3 مختلف قبائل تھے جن کا دین مذہب ایک تھا، اور وہ یہ تینوں یہودیت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینۃ المنورہ آمد ہوئی تو آپ کا ان تینوں قبیلے والوں سے معاہدہ ہوا، وعدہ ہوا۔ معاہدہ اس بات پر کہ ہم مسلمانوں کے خلاف تم کسی کی مدد نہیں کرو گے، اور اگر کبھی دشمن مسلمانوں سے مقابلہ، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ گیا مدینۃ المنورہ، تو تم تینوں قبائل پر یہ لازم ہوگا کہ تم ہماری مدد کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا، معاہدہ تھا تینوں قبائل سے، بنو قینقاع، بنو النضیر، بنو قریظہ کے لوگوں سے۔ وعدہ اور معاہدہ یہ تھا کہ ہم مسلمان کے خلاف تم کسی کی مدد نہیں کرو گے، اور اگر کوئی آ گیا ہم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تو تم ہمارے طرف رہتے ہوئے جس طرح ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے ویسے ہی تم بھی ہمارے دشمن سے مقابلہ کرو گے ہمیں بچانے کے لیے۔ یہ معاہدہ تھا جس کا ثبوت قرآن مجید اور سنت نبی موجود ہے۔ لیکن معاملہ ایسا پیش آیا حضرات کہ یہ تینوں قبائل نے وعدہ خلافی کی، عہد شکنی پائی گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جو معاہدہ تھا اس معاہدے پر ان تینوں قبائل کے لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ کفار مکہ، قریش مکہ کی مدد کی مسلمانوں پر حملہ کرنے میں، اور اسی طرح مسلمانوں کی طرف رہ کر دشمنوں سے لڑا جائے بجائے اس کے وہ کیا ہے اپنے گھر میں رہے اور دشمن سے کیا ہے انہوں نے نہیں لڑا، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے بغاوت کی مسلمانوں کے خلاف۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک قسم کی عہد شکنی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں قبائل کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں قبیلوں کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف کئی ایک مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، قبیلے بنو قینقاع کو لیا جائے۔ یہود بنو قینقاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک غزوہ ہے جس کو اہل سیر نقل کرتے ہیں، جس غزوے کے قصہ اور معاملہ، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ یہود بنی قینقاع۔ یہ غزوہ اور یہ جنگ ہجرت کے دوسرے سال شوال کے مہینے میں غزوہ بدر کے بعد یہ غزوہ پیش آئی، اور اس کا سبب، اس کی وجہ یہ بنی کہ قبیلے بنی قینقاع کے لوگوں نے دشمنی کا اعلان کر دیا مسلمانوں کے خلاف، بلکہ اسی پر اکتفا نہیں کیا، جو کچھ معاہدہ تھا وہ سارا معاہدہ ایک طرف رکھا اور اپنی بغاوت پر کیا ہے یہ چلے آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کا اعلان کیا۔ قبیلے بنو قینقاع کے لوگ اپنے مضبوط قلعے اور اپنے مال، اپنے اسلحے کے بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خوش فہمی میں مبتلا رکھا کہ ہم کفار مکہ، قریش مکہ جیسے نہیں کہ اتنی ہی آسانی سے، جیسے کہ کفار مکہ قریش مکہ کو شکست دے دیا محمد نے، ان کے ساتھیوں نے، ہمارا معاملہ ویسے نہیں، ہم تو کفار مکہ قریش مکہ سے بہت مضبوط ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قبیلے بنی قینقاع کی اس سوچ اور اس فکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ۔ اے نبی، آپ ان اہل کتاب یہود بنو قینقاع کو کہہ دیجئے، ستغلبون، تم کو اللہ تبارک و تعالی مغلوب کرے گا، تمہیں شکست ہوگی، وتحشرون الی جہنم، اور تم سبھوں کو جہنم تک پہنچایا جائے گا، وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، قد كان لكم آية في فئتين، دو گروہوں کا جو معاملہ تھا، ان دونوں گروہوں کے معاملے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عبرت اور سبق ہے۔ یہ دو گروہ کون تھے؟ اللہ نے فرمایا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ ادھر اشارہ غزوہ بدر کی طرف ہے۔ غزوہ بدر میں دو گروہ پائے گئے تھے، مسلمانوں کا اور کفار مکہ یا قریش مکہ کا۔ مسلمانوں کے جو گروہ تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، لیکن کفار مکہ قریش مکہ کا گروہ، یہ اللہ کی راہ میں ان کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ شیطان اور اپنے اصنام اور بت، اپنے باطل دین کے لیے کیا ہے، ان کی لڑائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ ایک دوسرے کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمان جب کفار کو دیکھتے تو دگنا دیکھتے ہیں، اور قریش جب مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو یہ دگنا دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب دگنا دیکھنا؟ مطلب یہ کہ جو تعداد کفار کی تھی اس سے زیادہ تعداد ان کو نظر آ رہی تھی، مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی جو اپنی تعداد تھی کفار کو اس تعداد سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ لگ بھگ 1000 کے قریب کفار کی تعداد تھی، مسلمان جب دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے تو 2000 کے قریب نظر آ رہا تھا، اور جب مسلمان
کی تعداد 300 اور کچھ تھی، کفار جب ان کے لشکر کو دیکھ رہے تھے تو ان کو 300 نہیں بلکہ 600 700 تعداد لشکر کی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے کیا ہے اسے کیا ہے نوازے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں آنکھوں سے دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ کیا ہے عبرت اور نصیحت ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنو قینقاع کو تنبیہ کیا کہ تم کفار مکہ کی جو لڑائی تھی مسلمانوں سے، جنگ بدر، غزوہ بدر، تم اس پر غور کرو، عبرت اور سبق حاصل کرو۔ قریش مکہ بہت کچھ اپنے سامان اور لشکر کے ساتھ آئے اور مسلمان قلیل تعداد میں اور کوئی تیاری جنگ کی نہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے مسلمان، اللہ نے انہیں کیا ہے غلبے سے نوازا، اور جو بظاہر مضبوط نظر آ رہے تھے طاقت میں، افراد میں، اسلحے میں، تیاری میں، کفار مکہ، اللہ نے انہیں کیا ہے مغلوب کیا اور شکست سے کیا ہے نوازا۔ تو اسی لیے ایک قبیلے بنو قینقاع کے لوگ، تم بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ تم اس خوش فہمی میں رہو کہ ہمارا معاملہ کفار مکہ، قریش مکہ جیسے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اس سے مضبوط ہیں۔ ایسی خوش فہمی میں رہنا یہ تمہارے لیے کیا ہے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات، قبیلے بنو قینقاع کا معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہوئی، اس کے باوجود یہ عہد شکنی پر تلے ہوئے تھے اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے کہ جس میں انہوں نے کیا ہے مسلمانوں کو یا رسول کو کیا ہے نقصان نہ پہنچایا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان عورت اپنی کسی ضرورت کے مقصد کے لیے بازار گئی، مدینہ منورہ کے بازار میں، اور جس دکان میں گئی دکاندار کا جو تعلق تھا وہ بنو قینقاع سے تھا، یعنی یہودی تھا۔ ادھر جانے کے بعد جو کچھ اس کی اپنی ضرورت تھی، خرید و فروخت کا معاملہ تھا، اس مقصد کے لیے جا کر کے وہ ادھر بیٹھ گئی۔ دکاندار کو ایک بہترین موقع ملا، عورت اپنے کام میں مشغول، اور جہاں پر عورت بیٹھی تھی پیچھے جا کر کے اس کے کپڑے کو یا اس کے چادر کو کسی چیز میں باندھ دیا۔ جب عورت فارغ ہو کر اٹھ کر جانے لگی تو ظاہر سی بات ہے اس کا کپڑا، اس کی چادر اگر بندھی ہوئی ہے، جب اٹھے گی تو وہ چادر اس کے چہرے سے، اس کے بدن سے نیچے گر جائے گی۔ اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ دکاندار نے اور جو دوسرے افراد بنو قینقاع کے ادھر تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ عورت اپنا چہرہ دکھا دے، لیکن عورت اپنا پردہ، اپنا چہرہ ڈھانپی ہوئی تھی اور کوئی گنجائش اس کی طرف سے نہیں تھی کہ میرا چہرہ کوئی اجنبی مرد دیکھے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا ہے اس کی چادر کو باندھ دیا تاکہ جب یہ اٹھے گی تو اس کا منہ یا چہرہ کھل جائے گا، ہم سب کو کیا ہے موقع مل جائے گا اس کو دیکھنے کا۔ یہ نعوذ باللہ ان کی جو ہے غلط نیت تھی۔ عورت جب اٹھی چادر بندھی ہوئی تھی اور چادر کیا ہے اس کے چہرے سے، اس کے بدن سے نیچے چلے آئی۔ اس موقع پر عورت نے، اس مسلمان عورت نے اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد طلب کی جو بازار میں موجود تھے۔ ایک مسلمان آیا اور اس کی مدد کرنے کے لیے اس بندے سے جس نے یہ حرکت کی تھی اس سے لڑا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ اب جب بنو قینقاع کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی کا قتل کیا اس مسلمان نے، تو سب مل کر کے انہوں نے کیا ہے اس مسلمان کا بھی کیا ہے قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ بہت ہی زیادہ شور ہوا، مسلمان اور بنو قینقاع کے جو یہود تھے ان کے درمیان کیا ہے بہت ہی اختلاف اور شر ادھر سے کیا ہے شروع ہوا۔ جب یہ حرکت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر فیصلہ لیا کہ جلد از جلد بنو قینقاع سے لڑا جائے تاکہ یہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں۔
یہ تو اپنی سرکشی میں، اپنی بدماشی میں، اپنی بری حرکتوں میں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو ایسے موقع سے، ایسے کام سے روکنے کے لیے ان کے لیے لشکر تیار کیا جائے اور ان سے لڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے غرض سے لشکر تیار کیا، اور لشکر کیا ہے، بنو قینقاع کے پاس کیا ہے، پہنچ گیا۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے، ہمیں قتل کرنے کے لیے نکل آئے ہیں، تو یہ سب جا کر کے اپنے قلعے میں بند ہو گئے۔ اور ان کا قلعہ جو ہوا کرتا تھا بہت ہی مضبوط قلعہ ہوا کرتا تھا، اس قلعے میں جا کر کے انہوں نے کیا ہے، اپنے آپ کو بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کے محاصرہ کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ 15 راتیں وہ قلعہ مسلمانوں کے حصار میں اور محاصرے میں رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر اور دہشت ڈالا، اور جو ہے اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلے بنو قینقاع کے بارے میں کیا فیصلہ تھا؟ جب آپ نے محاصرہ کیا، اس موقع پر آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ قبیلے بنو قینقاع کا جتنا مال ہے، تمام مالوں کو کیا ہے، شمار کیا جائے۔ مال میں سواریاں آ گئیں، قتل و غارت، لڑنے کے سامان آ گئے، کھانے پینے کے سامان آ گئے، اور اسی طرح مکانات ہیں، زمینیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، یہ سب مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مال کو کیا ہے، شمار کیا جائے، قبیلہ بنو قینقاع کا مال جو ہے، اور مال شمار کرنے کے بعد اس کو ویسے ہی تقسیم کیا جائے جیسے تقسیم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رہی بات کہ مال کے علاوہ جو دوسری چیزیں تھیں، مرد حضرات ہیں، عورتیں وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قتل کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو غلام بنایا، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم